کوئی ہنگامی پریس کانفرنس نہیں. میں نے کئی بار سوچا کہ آپ سے بیٹھ کے بات کریں، ڈسکس کریں گورنمنٹ کے جو اچیومنٹس ہیں ان کے بارے میں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج میں علاقے میں ہی تھی تو مجھے پھر خیال آیا کہ یہاں اننت ناگ میں آپ سب سے بات کروں. کچھ ایشوز ہیں جو بہت ضروری ہیں جن کو ایڈریس کرنا وقت پہ بہت اہم ہے. آج آپ سب جانتے ہیں کہ جو ریزرویشن کا ایشو ہے وہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے، اور بہت جو ہمارے جوان ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اس پہ بہت ہر طبقے فکر کے لوگ جو ہیں وہ اس کو لے کے پریشان ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمر عبداللہ صاحب کی سرکار بنی، جب عمر عبداللہ صاحب کو لوگوں نے اعتماد دیا، لوگوں نے ووٹ دیا، لوگوں نے بھروسہ دیا، اور عمر عبداللہ صاحب کے پاس کچھ ڈیپوٹیشن آئے جنہوں نے اس خدشات کا اظہار کیا کہ ریزرویشن پالیسی پہ جو ہے سرکار کو غور کرنا چاہیے. اور عمر عبداللہ صاحب نے اتنا اس چیز کو سیریسلی دیکھا، سیریسلی لیا، ان کی بات سنی، اور دوسرے دن انہوں نے ایک سب کمیٹی تشکیل دی ہے، جس سب کمیٹی میں 3 منسٹرز جو ہیں وہ اس سب کمیٹی میں کام کر رہے ہیں، وہ میٹنگز لے رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، وہ جو ڈیپوٹیشن آ رہے ہیں، وہ جو ہمارے پاس لوگوں کے ریپریزنٹیشن آ رہے ہیں، ان کو ایگزامن کیا جا رہا ہے، ان کو دیکھا جا رہا ہے. اور یہ دیکھیں سیریسنس اتنا نہیں کہ صرف سب کمیٹی بنانا، بلکہ سب کمیٹی کا مقررہ ٹائم 6 مہینے رکھنا. یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنریبل چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس میں کتنا سیریسلی جو ہے سوچ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اور ہمیں جو ٹاسک دیا گیا ہے، ہمیں ہر روز ہر شام چیف منسٹر صاحب کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ آج کتنے ریپریزنٹیشنز کو ایگزامن کیا گیا ہے، آج کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، کب تک آپ اپنا رپورٹ سبمٹ کرو گے جو سب کمیٹی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پہلی بار ہوا ہے جب آنریبل چیف منسٹر صاحب نے ایک تو سب کمیٹی بنائی اور سب کمیٹی کو 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ پولیٹیشین، کچھ لوگ جو جن کو موقع چاہیے سرکار کو کرٹیسزم کرنے کا، وہ ہر وقت اسی آڑ میں رہتے ہیں کہ ہم کرٹیسزم کریں. آپ کو یاد ہوگا جب اسمبلی سیشن چل رہا تھا، ریزرویشن کو لے کے ایک سوال آیا تھا. جس انسان نے یہ سوال دیا تھا، میں اس کا نام نہیں لوں گی آپ کے سامنے، لیکن آپ شاید سمجھ جائیں گے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اتنے سیریس کوسچن میں وہ اسمبلی میں نہیں آئے، ایبسینٹ رہے. اگر ان کو اتنا درد ہوتا، اگر صحیح میں واقعی میں وہ سیریس ہوتے تو اس اسمبلی کوسچن میں آ کے ہم سے سوال پوچھتے، ہم سے جواب لیتے کہ کیا سرکار کر رہی ہے. لیکن وہ اتنے نان سیریس تھے، کوسچن لسٹڈ بھی ہوا لیکن وہ ایبسینٹ رہے، وہ اسمبلی میں نہیں آئے. جب ایبسینٹ رہے اور شام کو وہ اپنے آپ کو، ان کو لگتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ ٹویٹر پہ ہم گھما سکتے ہیں، ٹویٹر پہ ہم لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں. اگر لوگ ان کی طرف ہوتے تو آج عمر عبداللہ صاحب کو اتنی میجورٹی نہیں ہوتی. شام کو جب نکلے ایک سوال ٹویٹ کیا، کہا کہ سرکار سیریس نہیں ہے، سب کمیٹی کا جو ٹائم دیا گیا ہے وہ سوال میں مینشن نہیں ہے. میں کشر پہ ونان ات کتھ مز کوت کڑے. لیکن جب میں نے ان کو ٹویٹ کیا، میں نے کہا میں اس کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ سیریس تھے، اگر آپ ریزرویشن سے ریگارڈنگ سیریس ہو، آپ ہاؤس میں پریزنٹ کیوں نہیں رہے، آپ ایبسینٹ کیوں رہے؟ آپ آتے، ہم سے سوال پوچھتے، چیف منسٹر تھا ان سے سوال پوچھتے، کنسرن منسٹر میں ہوں مجھ سے سوال پوچھتے، کمیٹی کے ممبر سے سوال پوچھتے کہ آپ نے کیا کیا. ان کو ہمدردی نہیں ہے، لیکن ہمیں ہمدردی ہے، چیف منسٹر صاحب کو ہمدردی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ سیٹل ہو، ہر ایک کو برابر برابر اپنا شیئر ملے. کچھ وہ میڈیسن آپ کو دیں گے جو میڈیسن کے ذریعے آپ 6 مہینے تک صبر کریں گے، آپ کے پاس پیشنس آئے گی. جس شخص کا نام آپ پردے کے پیچھے رکھ رہی ہیں، آپ اگر نہیں، میں پردے کے پیچھے نہیں رہا، آپ تو جانتے ہیں، آپ کے سامنے نام ہے تو پردے کے پیچھے کیا رکھوں گے؟ میں پردے کے پیچھے کوئی چیز رکھنے والے نہیں، آپ کے سامنے نام ہے، آپ کو پتا ہے. جی Has the government informed the court that the committee has been formed, the subcommittee has been formed?
नहीं पता तो है, सब कमेटी आई है, इसका ऑर्डर बाज़ाब्ता हुआ है, ये थोड़ी ना कोई छुपी बात है सब कमेटी, ये तो ऑर्डर बाज़ाब्ता इशू हुआ है। मैम जिस शख्स को आपने इशारतन मुखातिब किया है उसने एक बड़ा इंकशाफ किया था कि जम्मू को जो है एक बड़ा सर्टिफिकेट्स मिले हैं 2019 के बाद, क्या सैनिटाइज किया जाएगा? तो 19 के बाद कौन मिनिस्टर था, उससे जवाब पूछ लीजिए ना। सोशल वेलफेयर मिनिस्टर कौन था, उसने क्या किया जब वो रिजर्वेशन पे अगर बात हुई कभी, उसने क्या किया, उसका क्या लाए अमल रहा, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया। मैं कहती हूँ इसमें वो कहते हैं कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर आती नहीं। शुक्रिया। कमेटी उनसे बात करेगी, जैसे रूटीन में ऑलरेडी मिल रहे हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, लेकिन कल मैं SKICC में 10 बजे उनके साथ मीटिंग। और आज जो एक न्यूज़ आई, आज भी यही जैसे ये ट्वीट पे चला रहे हैं अपनी सियासत, उस शख्स ने आज सुबह से फिर एक ट्वीट किया हुआ कि डिपार्टमेंट ने जो है कोर्ट में कोई एफिडेविट दिया है, वो कहते हैं कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो सही है, वो गलत नहीं है। लेकिन मैं आपके जरिए बताना चाहती हूँ उस शख्स को, अगर सरकार कमिटेड नहीं होती तो 6 महीने क्यों टाइम देती, अगर सरकार कमिटेड नहीं होती तो कमेटी क्यों बनाती। सरकार को आप क्या कर सकते थे, लेकिन सरकार कमिटेड है, सरकार को पता है लोगों ने मुझे वोट दिया है, मुझे जवाब दिए है, और सीरियसली सरकार ने अगर कमेटी बनाई वो सीरियसली बनाई। तो मैं उसको बताना चाहूंगी कि ये जो एफिडेविट, जिस एफिडेविट की वो बात कर रहे हैं, वो गोल मोल में पेश किया गया है, किस तरह कोर्ट में पेश किया गया है वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहूंगी बैसेज सोशल वेलफेयर, बैसेज कमेटी की मेंबर कि जो हमने कमिटमेंट की है, सरकार कमिटेड है, विद इन 6 मंथ जो है सरकार अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी रिजर्वेशन को लेके, और इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करवाएगी इंशाल्लाह। वो सरकार की जो है कमिटमेंट है। और इस वक्त हमसे मिले, जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजी हैं, जो कल भी मिलेंगे, मैं उनको यकीन दिलाना चाहती हूँ, ये लोग गुमराह करना चाहते हैं, ये लोग आपसे फायदा उठाना चाहते हैं, ये पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, इससे बाज रहें, इससे दूर रहें। जहां तक एफिडेविट का सवाल है, अगर सरकार को कहीं पे भी लगा कि हमें फेवर में एफिडेविट के बदले कोई और एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें ये लिखना पड़ेगा कि ये जो है रिजर्वेशन के लिए जो करना है काम, या रिजर्वेशन जो गलत हुआ है पहले उसको ठीक करना है, वो सरकार जरूर करेगी। सरकार कहीं पे नहीं हिचकिचाएगी, क्योंकि सरकार की कमिटमेंट है कि 6 महीने अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगी और 6 महीने अंदर अंदर जो है इस पे काम होगा। मैं उनको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इस सस्ती शोहरत में, इस सस्ती सियासत में वो लोग ध्यान ना दें। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कमिटमेंट की है, और जो पहले उन्होंने एक इशू उठाया कि ऑर्डर इशू नहीं हुआ है, और वो हमने उनको कहा, उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर, मैंने ऐलान किया और इंशाल्लाह हम वो ऑर्डर जो है वो भी निकलने वाला है।